امریکی صدر اوباما کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹام ڈینیلو نے ستمبر 2011 کو دبئی میں افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کی اور دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ امریکہ دوراہے پر کھڑا ہے۔ چند روز پہلے کابل میں امریکی فوجیوں پر جو حملہ ہوا، اگر اس میں 70 امریکی مارے جاتے تو ہم اسی طرح پاکستان میں آ کر دوبارہ کارروائی کرتے جس طرح 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن کیا گیا۔ ٹام ڈینیلو نے یہ بھی کہا کہ اگر حقانی گروپ کے حملوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر آپ کی قسمت بھی حقانی گروپ کے ساتھ ہی لکھی جائے گی۔ امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی نے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو جس دن یہ دھمکی دی اس کے محض 1 ماہ بعد افغانستان میں موجود نیٹو فوج نے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 26 پاکستانی فوجیوں کو شہید کر دیا۔ اس حملے کے بعد پاکستان نے نیٹو کی سپلائی روک دی، مگر کچھ ہی عرصہ بعد نیٹو سپلائی لائن کیوں کھولنا پڑی؟ آج ہم یہی حقائق جاننے کی جستجو کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 23ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بش انتظامیہ کی رخصتی کے ساتھ ہی امریکی حکومت کی افغان پالیسی گو مگو کا شکار ہوئی تو افغان طالبان کے حملوں میں شدت آ گئی اور بالخصوص جلال الدین حقانی گروپ کی طرف سے امریکی فوجیوں اور اہم مقامات کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ 2008 کے دوران افغانستان میں 155 امریکی فوجی مارے گئے اور یہ تعداد گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ برطانوی، کینیڈین اور دیگر نیٹو ممالک کے فوجیوں کو بھی اسی تناسب سے جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور آنے والے سالوں میں ان حملوں کی شدت مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ افغانستان میں نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل جان ایلن نے 8 ستمبر 2011 کو اسلام آباد میں جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق حقانی نیٹ ورک کابل میں ٹرک کے ذریعے بم دھماکہ کرنے والا ہے، اس حملے کو رکوائیں۔ 2 دن بعد 10 ستمبر 2011 کو یعنی 9/11 کے 10 سال مکمل ہونے سے 1 دن پہلے حقانی گروپ نے کابل میں فوجی اڈے پر ٹرک کے ذریعے بم دھماکہ کیا، جس میں 5 امریکی فوجی مارے گئے۔ 2 دن بعد یعنی 13 ستمبر کو طالبان کے مسلح جنگجوؤں نے کابل میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور اس حملے میں بھی افغان فوجیوں سمیت 20 افراد مارے گئے۔ ان حملوں سے امریکہ کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا۔ ایڈمرل مائک مولن نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو سخت پیغام دیا۔ اوباما کے مشیر برائے قومی سلامتی ٹام ڈینیلو نے دھمکی دی اور ہیلری کلنٹن نے کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کو لٹکائیں گے۔ ایڈمرل مائک مولن نے چند روز بعد 22 ستمبر 2011 کو سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں پیش ہونا تھا۔ سینٹ کمیٹی میں بات کرتے ہوئے امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ایڈمرل مائک مولن نے ان حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے افواج پاکستان اور ISI پر الزامات کی بھرمار کر دی اور کہا کہ حقانی گروپ دراصل ISI کا دستِ راست ہے۔ A second but no less worrisome challenge we face is the impunity with which certain extremist groups are allowed to operate from Pakistani soil. The Haqqani network, for one, acts as a veritable arm of Pakistan's Internal Services Intelligence Agency. With ISI support, Haqqani operatives planned and conducted that truck bomb attack, as well as the assault on our embassy. We also have credible intelligence that they were behind the June 28th attack on the Intercontinental Hotel in Kabul and a host of other smaller but effective operations. افغانستان میں حملوں کا سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ 20 ستمبر 2011 کو ایک شخص
پگڑی میں بم چھپا کر لایا اور افغانستان کے سابق صدر برہان الدین ربانی کو ان کی رہائش گاہ پر خودکش حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کشیدگی کی اس فضا میں 26 ستمبر 2011 کو ہفتہ کی صبح افغان صوبے کنڑ میں موجود نیٹو فوج کے ہیلی کاپٹروں نے محمد ایجنسی میں سرحد کے قریب پاکستان کی سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے فوجی افسروں میجر مجاہد میرانی اور کیپٹن عثمان سمیت 26 پاکستانی فوجیوں کو شہید اور 20 سپاہیوں کو زخمی کر دیا۔ پاکستان کی خود مختاری پامال کرنے والے اس حملے پر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا۔ امریکی سفیر کیمرون منٹر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ نیٹو کی پاکستان کے راستے سپلائی بند کر دی گئی، جبکہ شمسی ایئر بیس جو امریکہ کے زیر استعمال تھا اسے 15 دن میں خالی کرنے کا نوٹس دے دیا گیا۔ افغانستان میں موجود نیٹو افواج کی 80% سپلائی کا انحصار پاکستان سے آنے والی رسد پر تھا۔ پاکستان کے راستے نیٹو سپلائی بند ہونے سے ماہانہ $100 بلین کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ پاکستان امریکہ سے محض یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ سلالہ حملے پر معافی مانگی جائے، مگر اوباما انتظامیہ معافی مانگنے کی روادار بھی نہ تھی۔ ہاں البتہ امریکی حکام کولیشن سپورٹ فنڈ اور فوجی امداد کے ذریعے دل جیتنے کا ہنر جانتے تھے۔ GHQ میں جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کے لیے آنے والے امریکی حکام کا تانتا بندھا رہتا۔ سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 609 پر لکھتے ہیں کہ جنرل کیانی مذاکرات کے دوران مسلسل سگریٹ پیتے رہتے۔ ہر ملاقات کے بعد جب امریکی واپس اپنی رہائش گاہ جاتے تو تقریباً صبح ہو چکی ہوتی۔ جنرل کیانی کی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہوتا اور کپڑوں سے سگریٹ کی بو ختم کرنے کے لیے پرفیوم چھڑکنا پڑتا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے سلالہ حملے میں پاکستانی فوجیوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا، مگر معافی نہ مانگی۔ امریکی سیکرٹری دفاع اور سابق CIA چیف لیون پینیٹا نے بھی معافی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تاہم لگ بھگ 8 ماہ کی بات چیت کے بعد درمیانی راستہ نکال لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے معافی کا لفظ تو استعمال نہ کیا، البتہ بہت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے افواج پاکستان کے نقصانات پر معذرت کی۔ پاکستان نے اس معذرت کو قبول کر لیا اور نیٹو کی سپلائی لائن کھول دی گئی۔ امریکی چینل CNN نے دعویٰ کیا کہ ڈیل کے مطابق امریکہ نیٹو سپلائی کھولنے کے عوض پاکستان کو $1.1 بلین ادا کرے گا، جبکہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کی خاطر نیٹو ٹرکوں سے راہداری فیس وصول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، امریکی صدر اوباما کی افغان پالیسی کنفیوژن کا شکار رہی۔ افغانستان میں تعینات عسکری قیادت کا مطالبہ تھا کہ مزاحمت ختم کرنے کے لیے مزید 40,000 امریکی فوجی بھیجے جائیں۔ اوباما نے مزید 30,000 امریکی فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ قدغن لگا دی کہ 18 ماہ بعد امریکی فوجیوں کی واپسی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ایک طرف مزید امریکی فوجی بھیج کر طالبان کی مزاحمت کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف امریکی حکام طالبان سے خفیہ مذاکرات کا آغاز کر چکے تھے۔ پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری فرینک روریو اور کرنل کرسٹوفر کولینڈا، جنہوں نے افغانستان میں خدمات سر انجام دیں اور اب پینٹاگون کے مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے، ان دونوں نے میونخ کے ایک جرمن سیف ہاؤس میں 7 مئی 2011 کو طالبان رہنما طیب آغا سے خفیہ ملاقات کی۔ طالبان کے نوجوان رہنما طیب آغا ملا عمر کے پرنسپل سیکرٹری، مترجم اور ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے تھے۔ ملا عبد الغنی برادر اور ملا محتسب کے گرفتار ہو جانے کے بعد بیرون ملک سے فنڈز جمع کرنے کی ذمہ داری طیب آغا کو سونپی گئی تھی۔ چونکہ طیب آغا کو پشتو کے علاوہ
عربی اور انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا، اس لیے وہ مذاکرات کے طور پر بہترین انتخاب تھے۔ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں نشانہ بنائے جانے کے محض 5 دن بعد طیب آغا سے کی گئی اس ملاقات کا ایجنڈا اور پیغام بہت واضح تھا کہ القاعدہ سے خود کو الگ کرو تو امن معاہدے کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی رابطوں کے دوران طالبان نے اپنی تحویل میں موجود امریکی فوجی سرجنٹ بوب راغدل کی رہائی کے عوض گوانتانامو میں قید 5 سینئر طالبان رہنماؤں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی حکام نے کہا کہ ان قیدیوں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، البتہ طالبان کو سیاسی دفتر مہیا کرنے سے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ اس دوران میڈیا کو مذاکرات کی بھنک پڑ گئی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور جرمن اخبار دیر اسپیگل میں طالبان کے ساتھ امریکی حکام کی ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ شائع ہو گئی تو طیب آغا نے مذاکراتی عمل کو معطل کر دیا۔ طویل وقفے کے بعد امریکی حکام فرینک روبریو اور جیف ہائز دوحہ گئے اور شیخ فیصل بن قاسم الثانی جو رابطہ کار کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کی وساطت سے جولائی کے پہلے ہفتے میں شرق ریزورٹ ہوٹل میں طالبان کے مذاکرات کار طیب آغا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران طیب آغا نے ملا عمر کا امریکی صدر باراک اوباما کے نام خط امریکی حکام کو دیا۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ٹائپ کیا گیا 1 صفحے پر مشتمل خط جس پر کسی کے دستخط نہ تھے، اس پر لکھا گیا تھا میسج۔ ملا عمر نے لکھا تھا کہ میں نے انسانیت کی خاطر بہت اہم فیصلے کیے تاکہ دونوں طرف ہو رہی ہلاکتوں کو روک کر ملک میں امن قائم کیا جا سکے اور امریکی افواج کے افغانستان سے مکمل انخلاء کے بعد دونوں ممالک خوشگوار تعلقات قائم کر سکیں۔ ملا عمر نے کہا کہ چونکہ ہم نے زیتون کی شاخ ہاتھوں میں تھام رکھی تھی، اس لیے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا گیا، ہم نے بہت لچک دکھائی، اب آپ کی باری ہے۔ ملا عمر نے گوانتانامو میں قید طالبان رہنماؤں کی رہائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ رہائی کے بعد میدان جنگ میں واپس نہیں آئیں گے۔ امریکی عہدیدار فرینک روبریو نے پاکستان کا دورہ کیا تو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور DGISI جنرل شجاع احمد پاشا سے ملاقات کر کے طیب آغا سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا، البتہ مکمل تفصیل نہ بتائی۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا جنہیں پہلے ہی ان مذاکرات کا علم ہو چکا تھا، انہوں نے اصرار کیا کہ اگر امریکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے تو حقانی گروپ سے بات چیت کرنا ہوگی۔ ملا عمر کا امریکی صدر اوباما کے نام خط موصول ہونے کے 1 ہفتے بعد 10 اگست 2011 کو امریکی حکام نے دبئی کے ایک ہوٹل میں جلال الدین حقانی کے بھائی ابراہیم حقانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران DGISI جنرل شجاع پاشا موجود رہے اور اس بات پر بعد ازاں امریکی حکام نے خفگی کا اظہار کیا۔ طالبان سے رابطے مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اوباما کے افغانستان اور پاکستان کے لیے تعینات کیے گئے خصوصی مندوب رچرڈ ہالبروک نے بھی دوحہ میں طیب آغا سے بات کی۔ طیب آغا نے مغوی امریکی فوجی کی ویڈیو پیش کر دی تاکہ امریکی یہ جان سکیں کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ امریکی حکام سرجنٹ بوب راغدل کے بدلے 5 طالبان رہنماؤں کو رہا کرنے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ امیر قطر نے ذاتی طور پر یقین دہانی کروائی کہ رہا کیے گئے طالبان رہنما قطر میں رہیں گے اور امریکہ کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ رچرڈ ہالبروک کی وفات کے بعد مارک گراسمین کو افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی مندوب مقرر کیا گیا۔ انہوں نے بھی دوحہ میں طیب آغا سے ملاقات کی۔
امریکی حکام نے طالبان کو کرزئی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ پیشکش مسترد کر دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کابل پہنچی اور صدر حامد کرزئی سے ملاقات کر کے انہیں طالبان سے ہونے والی بات چیت سے متعلق اعتماد میں لیا۔ امریکی مندوب مارک گراسمین دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر کھولنے کے لیے مذاکرات کو حتمی شکل دے رہے تھے، مگر جب 4 دسمبر 2011 کو مارک گراسمین اور ریان سی کروکر نے بون میں صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی تاکہ افغان صدر بذات خود طالبان کا سیاسی دفتر کھولنے کا اعلان کریں، تو حامد کرزئی نے اچانک پینترا بدل لیا اور امریکی حکام پر برس پڑے۔ صدر کرزئی نے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے برہان الدین ربانی کو قتل کیا۔ مارک گراسمین نے کہا، ایکسکیوز می مسٹر پریزیڈنٹ، آپ ہم سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ حامد کرزئی کھیل بگاڑ چکے تھے۔ اگلے روز امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر کرزئی نے صاف کہہ دیا کہ طالبان کو سیاسی دفتر کھولنے کی رعایت میں دے سکتا ہوں، امریکیوں کو یہ اختیار نہیں۔ مارک گراسمین نے طیب آغا سے ملاقات منسوخ کر دی اور واشنگٹن واپس چلے گئے۔ جنوری 2012 میں انہوں نے کابل آ کر ارگ پیلس میں ایک بار پھر صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی، مگر وہ نہ مانے۔ آخرکار امریکی حکام نے طالبان کے مذاکرات کار طیب آغا کو بتا دیا کہ افغان صدر حامد کرزئی نے مذاکرات کے حوالے سے 3 کڑی شرائط عائد کر دی ہیں اور انہیں پورا کرنا ہوگا۔ حامد کرزئی کی 3 شرائط جنہیں امریکی حکام نے زہریلی گولیوں کا نام دیا، ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ قطری حکام کابل آ کر افغان صدر کو سیاسی دفتر سے متعلق مطمئن کریں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ طالبان رہنما اس حوالے سے براہ راست افغان حکومت سے بات کریں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ طالبان سیاسی دفتر کھولنے کے لیے افغان حکومت سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کریں۔ طالبان کی طرف سے مذاکرات کرنے والے رہنما طیب آغا نے یہ شرائط مسترد کر دی۔ قطری حکام جو سہولت کار کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ بھی ان شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یوں مذاکراتی عمل غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار ہو گیا اور فریقین بند گلی میں پہنچ گئے۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی حکام کے طالبان سے مذاکرات میں بریک تھرو کیسے ہوا اور امریکی حکام کو کس طرح ایک فوجی کے بدلے 5 طالبان رہنما گوانتانامو بے سے رہا کرنا پڑے، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔